آدمی کا اصل دور یہ جوانی سے شروع ہوتا ہے. جی جوان ہو گئے, یہ جوانی کب تک رہتی ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے 40 سال تک. چلیے وہ آیت پڑھتے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اللہ اکبر. ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا ماں کے ساتھ سلوک زیادہ کریں, اس لیے کہ وہ 3 حقوق ایسے ادا کرتی ہے بچوں کے تو باپ نہیں ادا کر سکتا. پیٹ میں رکھتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اور پیدا کرتے وقت دنیا بھر کی تکلیف اٹھاتی ہے. یہ 3 کام مرد نہیں کر سکتا, لہذا آٹومیٹیکلی 3 درجے ماں کے بڑھے ہوئے ہیں. جی 3 درجے ماں کے باپ سے بڑھے. ایک نقطہ یہاں اور یاد رکھو, سانس روک کر سنو تو بتاؤں. ماں کا حق بڑا ہے, ماں کا حق بڑا ہے, مگر باپ کی عظمت بڑی ہے. عظمت اس کی, ماں کا حق بڑا ہے, لیکن عظیم کون ہے اس میں؟ عظیم باپ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے, ماں کی قسم نہیں کھائی ہے. جی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. والد کی قسم کھائی اللہ نے, ماں کی نہیں. جی تو ماں کا حق بڑا ہے, مگر عظیم کون ہے, بڑا کون ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ملیریا ڈاکٹر تھے, وہ ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے. تو ان کے بچے کچھ نافرمان تھے, تو میری والدہ کہتی تیرے کائے نے بلا لیے تو ان کا لڑکا کہ گھر چھوڑ کے چلا گئے, ماں کتنا روتی ہوگی, بلا لو. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا, اماں نے یہ میرے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور اس کو بلاتے نہیں ہو آپ, بھگا کیوں کہتے بھاگے, تو ماں کتنا روتی ہوگی, ماں کے قدموں کے نیچے جنت. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مانتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, مگر اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا راستہ دکھاتا ہے کہ جنت تک پہنچے کیسے. تو باپ کا جوتا ضروری ہے. جنت, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, مگر باپ کا جوتا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے. لہذا ماں کا جو حق ہے وہ تو حق ہے ہی, باپ کا بھی حق بہت بڑا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت, مگر باپ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے. ماں ذرا نرم ہوتی ہے, باپ بھی اگر ویسے نرم ہو جائے تو بچے کیسے ہو جائے, جیسے آج کل کے نوجوان ہیں ویسے ہو جاتے. تو حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہ السلام, دیگر لوگوں کا آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا دعائیں کی ہیں. اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب جوان ہو گیا, وہ بلغ 40 سنہ, جوان ہو گیا اور 40 سال کو پہنچا. یہ دیکھیے آپ, جوانی سے لے کر 40 سال تک کا جو دورانیہ ہے, جو وقفہ ہے, یہی وقفہ در حقیقت جوانی کا وقفہ ہوتا ہے. جی اور اس جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے ایسے نوجوان کی فضیلت بیان فرمائیے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ وامرأة ذات منصب وجمال فقالت إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواہ مسلم فی کتاب الزکاۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے میں, جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج ایک دم قریب آ جائے گا. معمول اتنی دور ہے, گرمی کا یہ عالم ہے, سورج ایک دم قریب آ جائے گا,
آدمی پریشان ہو جائے گا اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی ناف تک, کوئی گردن تک, اور کوئی اسی میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. اتنی گرمی ہوگی, یہاں تو خالی پسینہ چھوٹ جاتا ہے, وہاں آدمی پسینے میں غرق ہو جائے گا. اب ایسے موسم میں, ایسے وقت اگر سایہ مل جائے اور وہ بھی اللہ کے عرش کا, تو کیا کہنے. اس میں ایک ہے عدل کرنے والا پردھان, عدل کرنے والا حکمراں, عدل کرنے والا اقتدار, صاحب اقتدار. اور وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت جوانی میں کی ہو. بڑھاپے کی جوانی, بڑھاپے کے وقت کی بھی باتیں, بڑھاپے کے وقت کا بھی عمل اللہ قبول کرتا ہے, مگر یہ جو جوانی کا وقت ہے پورے کا پورا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نوجوان کی عبادت بہت ہی زیادہ پسندیدہ, بہت ہی زیادہ محبوب, کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے. تو جوانی کی تعریف یہاں کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزاریں. تو حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ, اب آدمی کو جب 40 سال کا وہ ہو جائے تو ایک دعا کرنی چاہیے اس کو. جی وہ بتایا گیا کہ 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا کرے, قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ. میرے رب مجھے توفیق دے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے, میرے والدین کے اوپر کیا ہے, اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں صالح جس سے تو راضی ہو جائے. اور وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اور اپنے رحمت کی وجہ سے تو مجھے صالحین کے اندر داخل کر دے. دیکھو آدمی سے کہا جا رہا, ہر آدمی یہ دعا کرے کہ صالحین کے زمرے میں داخل ہو جائے, صالحین کے قافلے میں شامل ہو جائے. جی